الحمدللہ یہ باز گونجتی تو نہیں زیادہ تاکہ اس میں سمجھ بھی آؤں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین، مکہ مکرمہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے ایک سوال کیا۔ کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف لنا ربک، جس رب کی تم دعوت دیتے ہو اس کی صفت تو بیان کرو، اس کا حسب و نسب بیان کرو۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا حسب و نسب بیان کرو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ قل هو اللہ احد نازل فرمائی۔ فرمایا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے میری صفت، ان کو بتا دیجیے۔ اور اس کی
فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھا کرتا ہے، تو تہجد کی نماز میں بار بار وہ قل هو اللہ احد کی سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان کے قریب ایک دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ان کی زبان سے تھوڑا سا باواد بلند کلمات نکلتے ہیں۔ دوسرے صحابی نے جب اس بات کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندہ بار بار اپنے قیام میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، شاید اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب کیا دیا؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا یہ سورت پڑھنے کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ کوئی آدمی 10 سپارے پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ اب لشکر کا جس کو امیر بنا کر بھیجا وہی امام بھی ہوا کرتا تھا۔ اب وہ جب نماز پڑھاتے قرآن کا کوئی سا حصہ بھی تلاوت فرماتے تو جب رکوع جانا ہوتا اس سے پہلے وہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے۔ تو صحابہ جب لشکر واپس آیا صحابہ کا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جا کے عرض کیا، یہ جو ہمارا امیر تھا یہ ہر رکعت کے اختتام پر سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، فرمایا جاؤ اس سے جا کے پوچھو وہ یہ کیوں کرتا ہے، یہ کیوں کرتا تھا اور کیوں کرتا ہے۔ تو جب جا کے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا بِهَا، کہنے لگے اس میں رحمان کی صفت ہے اور مجھے بڑی محبوب ہے، میں بڑی محبت کرتا ہوں اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے جا کے یہ خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت دیکھیں۔ اب صحابی نے کیا کہا، میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی صفات ہیں اور مجھے یہ بڑی پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کے خبر کر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت
قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے سوئے گا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے کیا سوال کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف لنا ربک، اپنے رب کی صفت بیان کر، اپنے رب کا حسب و نسب بیان کر کہ جس رب کی تو دعوت دیتا ہے اس رب کا خاندان کیا ہے، حسب و نسب کیا ہے۔ تو فرمایا آسمان سے آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ بھی بتا دیا کیوں؟ ایک ٹیم ایسی تھی جو کیا کہتی تھی؟ کہتے تھے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا دعویٰ کیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں کا دعویٰ کیا تھا؟ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ آسمان سے آواز آئی نہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، فرمائے یہ کافر ہیں جو کہیں کہ اللہ تین ہیں۔ ان کو سنا دو قل هو اللہ احد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں ایک بندہ سفر کر کے 3 دن 3 رات کا دمشق گیا کہ میں جا کے ایک مسئلہ پوچھ کے آؤں۔ جامعہ دمشق اس وقت بہت بڑی یونیورسٹی تھی، تو جامعہ دمشق میں جب وہ پہنچا، مسجد کے اندر گیا تو پوچھا کہ بڑے مفتی صاحب کون ہیں؟ امام صاحب سے ملاقات کروائی گئی تو ان سے اس بندے نے سوال کیا کہ یہ بتائیے اللہ مشرک کو معاف کیوں نہیں کرے گا؟ بس اتنا سا سوال ہے۔ ظاہر ہے صاحب علم ہوتا ہے، بندے کو دیکھا، اس کی شکل دیکھی، لباس دیکھا، سمجھ آ گئی کہ اس کو مسئلہ سمجھانا کیسے ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں بیماریاں موجود ہیں نا، مسئلہ کوئی ہم سے پوچھتا ہے جو ساتھ بیٹھا وہ اسے قبض ہوئی بھی ہوتی ہے کہ میں فٹافٹ مسئلہ دسنا، کدھرے لوکی یہ نہ سمجھن کہ شاہ ہی بڑے مولوی نے، میں دسنا، بات یہ نہیں ہوتی۔ ہر صاحب علم اگلے کی عقل کو، اگلے کے سارے دماغ کو سامنے رکھ کے مسئلہ سمجھاتا ہے اسے۔ یہ ہر آدمی کا فن نہیں ہوتا۔ جامعہ دمشق کے امام سمجھ گئے کہ اس کو مسئلہ سمجھانا کیسے ہے۔ کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا سائل کہ میں 3 دن 3 رات کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ کہنے لگے کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگا کھانا کھایا ہے۔ کہنے لگے اچھا ایسا کرو، میں صبح کی نماز کے بعد درس قرآن دیتا ہوں، اس وقت میں مسئلہ سمجھاؤں گا تاکہ اور لوگ بھی سمجھ جائیں اور آپ بھی سمجھ جانا۔ کیا کیا؟ اب تو علماء کی بھی ٹھاٹ بات اور ہیں، شانیں اور ہیں، مال بے شمار ہے ان کے پاس بھی، ہمارے پاس تو نہیں ہے، بڑے بڑے مولویوں کے پاس ذرائع بڑے ہیں ان کے مال پیدا کرنے کے۔ یہ جو سیاستدان بھی انہیں مال لگاتے ہیں، کچھ کو چسکا انتخابات کا الیکشنوں کا بھی پڑا ہوا ہے، وہاں سے بھی مال پیدا کرتے ہیں، ہمارے جسموں میں سرنجیں لگا کے ہمارا خون کھینچ رہے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ دن قیامت کے سارے پکڑے جائیں گے، بالکل پکڑے جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں۔ اب تو ہمارے جسموں میں سرنجیں لگا کے خون نکال رہے ہیں ہمارا یہ،
کہ سانس لینا مشکل ہو جائے عوام کا. خیر میں بات کر رہا تھا، وہ پرانا وقت تھا تو جامعہ دمشق کے جو امام تھے، مفتی تھے، ان کا گھر یوں سمجھے جیسے یہ کھڑکی ہے نا مسجد کی، یعنی اس طرف ان کی رہائش تھی. اب مسئلہ دیکھیں کہ صاحب علم مسئلہ کیسے سمجھاتا ہے. یہاں ہمارے پاس تو بیٹھے ہوئے سوڑ بہ جاتی ہے نا، میں مسئلہ دس لاں، مجھے غصہ تو بہت آتا ہے کہ اب اس کو شرم نہیں آ رہی کہ خدا کا خوف کرے، خاموش رہے، مسئلہ ہم سمجھائیں گے جن کا یہ فن ہے، جن کا یہ کام ہے. لیکن باز نہیں آتے. مفتی جامعہ دمشق نے کیا کیا، ان کی چارپائی اس کھڑکی کے ساتھ ایسے بچھا دی یا بستر لگا دیا. اب دوسری طرف ان کی رہائش تھی. گھر گئے، بیوی کو جا کے کہنے لگے کو گھر میں مکھن ہے؟ کہنے لگے کیا ضرورت پڑ گئی مکھن کی؟ بیویاں ہر دور کی تقریباً سوال جواب کی ماہر ہوتی ہیں. اب انہوں نے کہا جو میں نے سوال کیا ہے اس کا جواب دو، مکھن ہے؟ اب وہ کہتی ہے کہ نہیں پہلے تو بتا، تجھے آدھی رات کو مکھن کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اب بتایا نہیں، دوسرا سوال کر دیا. کہنے لگے کچھ انڈے وغیرہ بھی ہیں؟ اب وہ کہنے لگی مولوی صاحب کل ہو کی گیا ہے، تھی ٹھیک ہو؟ اب وہ تکرار بڑھ گئے. سوال کیا تھا؟ اللہ مشرکوں کو کیوں معاف نہیں کرے گا. یہ سوال پوچھنے کے لیے 3 دن 3 رات کا سفر کر کے بندہ ایک عالم دین کے پاس پہنچا ہے. اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہم سبزی لینے بازار جائیں نا، یا کوئی چیز خریدنے بازار جائیں تو راستے میں کھڑا ہوتا ہے، ذرا ساری گل سن جائے ہو، ہاں جی کی گل ہے، کی پرابلم ہے تمہیں، ذرا مسئلہ دس جائے ہو. ہم سے یوں مسئلہ پوچھتے ہیں. قدر نہیں ہے دین کی کہ دین کو جا کے سیکھا جائے. ایک 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک بچے کی آپ کیسے تربیت کرتے ہیں؟ وہ عورت جو صبح کی نماز نہیں پڑھتی، وہ 6 بجے اٹھتی ہے کہ میرے بچے نے سکول جانا ہے، اسے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، استری کرتی ہے، ناشتہ بناتی ہے، کھلاتی ہے، اس کا جناب ڈبے میں بھی ڈالتی ہے کہ جا کے سکول میں کھانا. پھر وہ قسمت کا مارا اتنا بڑا بیگ اس کے پیچھے لٹکا ہوا ہوتا ہے جیسے گدھے کے اوپر سامان لاتا ہوا. یہ علم نہیں مل رہا اس قوم کو، ساری نقلیں مار کے پاس ہو رہے ہیں. یاد ہی نہیں ہوتی، اتنی کتابیں ہم نے پڑھا نہیں. اتنی کتابیں پڑھ کے پاس ہونا ناممکنات میں سے ہے. اڈے سٹے لگا کے یہ قوم پاس ہوئی، اڈے سٹے لگا کے یہ قوم سیٹوں پر بیٹھی، اڈے سٹے لگا کے یہ اس ملک کو چلا رہے ہیں. نہ ان میں ڈین ہے، نہ ان کی تربیت ہے، نہ ان کو کچھ سکھایا گیا، نہ ان کو کوئی پڑھایا گیا. آپ دیکھیں نا، ایک کالج کا پروفیسر، سکول کا ٹیچر اس قوم کے ساتھ کتنا دیانتدار ہے. میں باہر 23 سال رہ کے آیا ہوں، وہاں اجازت نہیں ہے ٹیوشن پڑھانے کی، نہیں ہے اجازت. ٹیوشن نہیں پڑھا سکتا کوئی، اکیڈمی نہیں کھول سکتا کوئی. وہ اس کی ذمہ داری میں ہے کہ اسے وہاں پڑھانا ہوگا. گورنمنٹ رزلٹ مانگتی ہے کہ بچے کو کیا دیا ہے تم نے. سرکاری ڈاکٹر وہاں اپنا کلینک نہیں چلا سکتا، گورنمنٹ رزلٹ مانگتی ہے.
کہ ہم نے تجھے اس عوام کے لیے رکھا ہے، اور یہاں کیا ہے؟ وہی ڈاکٹر جس کے پاس سرکاری ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے وقت نہیں ہے مریض کے لیے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ان کے کپڑے تک کچھا تک اتار لیتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تربیت نہیں ہے، تربیت نہیں، تربیت کی ہی نہیں۔ اتنا بڑا بستہ، کل یہاں مسجد سے میں نکلا، چھوٹا 4-5 سال کا بچہ ہوگا، وہ ایسے بستہ اس نے جناب وہ کمر پر لٹکائے، اور میں دیکھ کے پریشان، چلا نہیں جا رہا اس سے۔ وہ نفرت کرے گا تعلیم سے، اور تعلیم نہیں حاصل کرے گا۔ اگر آگے نکل بھی گیا تو اٹے سٹے لگا کے، نقلیں لگا کے، رشوتیں دے کے، اس طرح جناب پاس پوس ہو کے پھر وہ ہمارا وزیر اعظم بن جائے گا۔ وہ کیا کرے گا جس کی یہ حالت ہے، جو اس طرح پڑھ لکھ کے آئے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ اتنا ہم کرتے ہیں دنیا کے لیے جو زندگی 50-60 برس کے لیے ہے۔ میں نے دیکھا ہے عربوں کو، میٹرک تک میں نے دیکھا، ایف اے تک میں نے دیکھا، 3-4 کتابیں ہوتی ہیں ان کے بعد، خرامہ وہ کالجوں میں جا رہے ہوتے ہیں، خوش وہ سکول میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی مصیبت میں پھنسے ہوئے، کوئی نظام تعلیم نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر بات کریں تو جناب وہ کہتے ہیں بات فلانا بندہ بات کرتا ہے، فلانا بندہ بہت ڈاڈا ہے۔ بات یہ نہیں۔ خیر میں بات کر رہا تھا، ہم تو بازار نکلے نا جی، تو ایسا نہ ذرا مسئلہ دس جائے ہو، ہماری تو یہ حالت ہے۔ جب ہماری یہ حالت ہے تو اتنا علم بھی ہمیں آتا ہے۔ یہ بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے 3 دن 3 رات سفر کر کے جامعہ دمشق میں پہنچتا ہے، اور ہم پھر دیکھیں فرمایا اللہ الصمد۔ اللہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ وہ ہے، اللہ خود حاجت روا ہے، حاجت مند نہیں۔ بات سمجھے؟ اللہ خود کیا ہے؟ حاجت مند۔ اللہ تعالیٰ کی صفت دیکھیں، ایک شاعر ہے فارسی کا، بڑے کمال کی بات اس نے کی ہے۔ کہتا ہے چہار چیزا بردیم شاہا، چہار چیزا بردیم شاہا کے در گنج تو نیست، چہار چیزا بردیم شاہا کے در گنج تو نیست۔ 4 چیزیں ایسی ہیں اللہ بادشاہ جو تیرے خزانے میں نہیں۔ حیران رہ جائیں گے آپ۔ کہتا ہے 4 چیزیں بردیم شاہا کے در گنجے تو نیست، 4 چیزیں ایسے ہیں کہ اے شاہ تیرے خزانے میں نہیں۔ فرمایا کون کون سی؟ فرمایا حاجت و عذر و گناہ فنا بردیم۔ اللہ تو حاجت مند بھی نہیں ہوتا، تو حاجت روا ہے۔ اللہ تجھ سے دوسری چیز کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اللہ عذر نہیں کرتا۔ فرمایا تیسری چیز، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا اللہ تو پاک ہے، تیرے نزدیک گناہ نہیں۔ فرمایا 4 چیزیں بردیم شاہا کے در گنجے تو نیست، حاجت و عذر و گناہ فنا بردیم۔ فرمایا 4تھی چیز، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ تیری ذات کے لیے بقا ہے، تیری ذات کے لیے۔ یہ ہے معنی اللہ الصمد، کہ اللہ تو حاجت روا ہے، حاجت مند نہیں۔ اللہ تو غفار ہے، گناہ نہیں۔ اللہ تیرے پاس کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، اللہ تو عذر نہیں کرتا، تو معافیاں دے دیتا ہے۔ اللہ الصمد کیا معنی ہے؟ اللہ تو حاجت مند نہیں، اللہ تو حاجت روا ہے، تو حاجت مند نہیں۔ اللہ الصمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ گناہ کرتا ہے،
گناہ ہو جاتا ہے. انسان کمزور ہے، جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی بچا، آپ کو بھی بچا کے رکھے. اللہ نہ بچائے، خدا کی قسم کوئی بچ سکتا نہیں. فرمایا الا من عصمہ اللہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ گناہ ہو گیا. اب کیا کہتا ہے؟ اللہ گناہ ہو گیا ہے، پھر روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ فرمایا اللہ تو غفار ہے. کیا ہے؟ اللہ تو غفار ہے. میں آج آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو دعا کی قبولیت کے لیے بڑا اچھا ہتھیار ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، بڑی سادہ سی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا. بندہ جب قتل ہوا نا، ارادہ تن نہیں قتل ہوا، مکہ مارا مر گیا. نبی کا مکہ تھا، عام آدمی کا تو مکہ تھا ہی نہیں. نبی کے مکے کی طاقت تو اتنی ہوتی ہے نا، جیسے 40 مرد مل کے ایک مکہ ماریں تو قوت بنتی ہے، نبی کے مکے کی قوت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. وہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، جس کو مکہ مارا وہ تھا یہودی. ایک تو یہ پتا چلا کہ یہودی کو 40 مردوں کا مکہ چاہیے تب جا کے یہودی قابو آتا ہے. سمجھ آئی نا؟ یہاں تو اتنے ڈرے سہمے ہیں کہ کبھی آپ نے اسرائیل اور فلسطین کی خبر بھی اخبار ٹی وی میں کبھی نہیں دیکھی. یہ تو اتنے ڈرے سہمے ہوئے ہیں. یہ تو نام لینا بھی جرم قرار دے دیا گیا نا مسلمان ملکوں میں. اللہ شاہد ہے ہمارا قصور نہیں ہے، اس مسلمان ممالک کے حکمران مجرم ہیں. اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دینا ہے. میں نے ابتدا میں گزارش کیا نا کہ ہمارا تو یہ خون بھی نکال رہے ہیں نا سرنج کے ساتھ. پاکستانی حکمران سیاستدان طبقہ عوام کا خون نکال رہا ہے سرنجوں کے ساتھ کہ ان کے جسم میں خون بھی باقی نہیں بچنا چاہیے. آپ اندازہ کریں، یہ سردیاں ختم ہوئی ہیں، ہمارے گھر کا بل آیا 14,000 روپیہ. کس چیز کا؟ کس چیز کا بل آیا 14,000 روپے کا؟ کس بات کے لیے 2 کروڑ روپے کی گاڑیاں ان کو لے کے دے دی گئی ہیں جو جناب ملازم ہے؟ کہاں سے پیسے پورے کر رہے ہیں یہ؟ عوام کا تو یہ حال ہے کہ ہم بل نہیں دے سکتے. عوام کا تو یہ حال ہے، روٹی سے 9 کروڑ بندہ خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے اس ملک میں. اس ملک کے پیروں کو، اس ملک کے وزیروں کو، اس ملک کے اعلیٰ طبقے کے مولویوں کو، اس ملک کے صدر کو، اس ملک کے وزیر اعظم کو، سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے. جو چلے گئے ان کو بھی، جو موجود ہے ان کو بھی. ان سب کو کون لائے گا؟ وہ لائے گا جو خود دیانتدار ہوگا. میں بات کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور بندہ مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن نکلے کہ پتہ کریں کہ کیا حال ہے، کوئی خبر پھیلی تو نہیں. اب دیکھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا نا، وہ پھر جھگڑ رہا تھا ایک بندے سے. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آواز دی، کہنے لگا کہ میری مدد کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جھگڑالو ہے، روز جھگڑا کرتا ہے. اس کو ملامت کیا تو اس نے سمجھا کہ آج موسیٰ مجھے مکہ مارے گا. حالانکہ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو چھڑا دیتا ہوں، ماروں گا نہیں. لیکن اس نے یہ سمجھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے نا تو اس نے کہا آج میری خیر نہیں. اور کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا موسیٰ کل بھی تو بندہ مار دیتا سی، آج مینوں مارنا ہی. اب وہ بات فرعون تک پہنچ گئی، فرعون کے محل تک بات پہنچ گئی. اب فرعون نے
اپنی کابینہ بلائی، مشورہ کیا۔ مشورہ کیا کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ وہاں کیا ہوا؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، فرعون کی قوم میں سے، گروہ میں سے ایک بندہ تھا، صاحب ایمان تھا، جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ نکلا وہاں سے، تلاش کیا موسیٰ علیہ السلام کو، وہاں پہنچا کہ اللہ موسیٰ یہاں سے نکل جاؤ، کیوں؟ آپ کے قتل کا ارادہ ہو چکا۔ اب موسیٰ علیہ السلام توجہ فرمانا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دعا کی قبولیت کا طریقہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے مدین کی طرف، تو دیکھا ایک جنگل میں پانی کا کنواں ہے، لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں دو لڑکیاں ہیں، اپنی بکریوں کا ریوڑ لیے الگ تھلگ کھڑی ہیں۔ ان سے پوچھا، کہنے لگے قال ما خطبکما، قال ما خطبکما، کیا بات ہے آپ پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہنے لگی پانی تو ہم تب پلائیں گے حتی یصدر الرعاء، جب یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کے چلے جائیں گے، جو پانی باقی بچا کھچا ہوگا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گی۔ فرمایا تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تم اکیلی لڑکیاں پانی بھی نہیں پلا سکتی۔ جواب دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور سادہ باپ بڈھا ہے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، کام کرنا عورت کا کوئی غیر شرعی نہیں ہے، لیکن اس کی عزت کو محفوظ رہنا چاہیے، اس کی عزت کو محفوظ رہنا چاہیے، اس کے وقار کو محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، بکریاں چرانے کے لیے نکلی ہیں، پانی پلا نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پانی پلا کے واپس مڑے، واپس اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ اب دعا شروع کی، کیا شروع کی؟ دعا شروع کی۔ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ گل نہیں تو سمجھ آئی، سمجھانی پوے گی، سمجھنا کہ اسی انجی تھکے ہیں، انجی تھک گئے ہیں۔ پہلا موسیٰ علیہ السلام نے نیکی کی تھی، کی تھی؟ ان سمجھ آئی بات کی؟ نیکی کرنا کمزور کے ساتھ، نیکی کرنا کمزور کے ساتھ، نیکی کرنا، جاگ کے گال سنو ہو، نیکی کرنا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے نیکی کی ہے۔ نیکی کیا کی ہے؟ ان عورتوں کی عزت کا بھی پورا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی بکریوں کو کیا پلایا؟ پانی پلایا۔ پانی پلا کے ان سے سوال نہیں کیا کہ تمہاری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، 2-3 بکریاں تو دودھ چو کے مینوں بھی دے دو، میں پی لوں، مانگا؟ وہ جو فرمائے مانگا نہیں، پانی پلا دیا، مانگا ان سے؟ مانگ سکتے تھے نا، میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا جاننے والا کوئی نہیں، آپ کے سے بکریاں ہیں ماشاءاللہ، پورا ریوڑ ہے، تھن دودھ کے بھرے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، 2-3 بکریوں کا دودھ چو کے دے دیو بنو، مانگا؟ اب جو سائے کے نیچے جا کے بیٹھے نا، وہاں سوال کیا ہے، پہلے نیکی کی ہے۔ پہلے کیا کیا ہے؟ پہلے کیا کیا ہے؟ اسی وہ تے کر دے نہیں، اسی نیکی تے، نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کسی اپنے بہن بھائی کو معاف کر دینا، کسی اپنے بہن بھائی کو اسی تے کر دے ہی نہیں۔ میں تے اڈیاں داڑیاں والے ویکھے نہیں کر دے، میں تہجد پڑھنے والے ویکھیا نہیں کر دے، بڑے بڑے حاجیوں نے ویکھیا میں نہیں کر دے، بڑے بڑے مولویوں نے میں ویکھیا نہیں کرتے۔ بنیادی نیکی ہے یہ، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کا کسی مسلمان سے ناراض رہنا جائز ہی نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے وہ یہ کام کرے کہ جس بھائی کو اس نے ناراض کیا ہے اسے جا کے راضی کرے، اللہ کی رضا کے لیے راضی کرے، پھر دعا مانگے اللہ قبول کر رہے گا۔ پہلے نیکی تو کرو نا، نیکی تو ہم کرتے ہیں، اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ سانو مولوی نے بڑا گمراہ کیتے ہیں، کوئی نہیں تہاڈا ختم پڑھ لاں دے، ختم پڑھاں گے تہاڈا ختم۔ میں نہیں آندا پیا، میرے نا دوالے ہو جائے، جے تہاڈا مولوی آندا تیرا ختم پڑھاں گے، فکر نہ کر، ٹھیک ہے نا؟ تے جو ان بھن اپنا آپس سے لڑ پین تو آندے تو کیڑا میری قبر تے دیوا بالنا، لو لو نہیں آندے کہ تو کیڑا میری قبر تے، یعنی وہ بھی آندے اگ بالی مگرو میری قبر تے۔ قبر پر اگر بتی لگانا بھی جائز نہیں ہے، قبر پر اگر بتی لگانا بھی جائز، کیوں؟ اس میں آگ ہے۔ ایتھے آندے نے میں مر گیا تے تو کیڑا میری قبر تے دیوا بالنا ہے، اور دیویو ہوش سے نہ کھلو۔ وہ کہندے نے تیرا ختم پڑھاں گے، اسی آپ پڑھاں گے، میں نہیں جے پڑھنا، میں نہیں جے پڑھنا کسے دا، وہ آندے نے اسی آپ پڑھاں گے، تہاڈا ختم پڑھاں گے، تسی پریشان نہ ہو، تہاڈا چلیسا بھی اماں جی کران گے، پریشان نہ ہو، تہاڈی برسی بھی اماں جی کران گے، پریشان نہ ہو۔ وہ کام کرو جو نیکی والا ہے، یہ نیکی والے کام نہیں ہیں، ہے ہی نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پہلا کام کیا کیا؟ یار تسی منوں ویکھو، میں کوجاں کانا نہیں ادھر کی دیکھن جاندے ہو کہ تہاڈے کپڑے ماڑے پائے نے، میں تو منوں ویکھو نا، میں تہانوں ویکھدا پیا، تسی اکھ بند کر کے کوس بوئے ول ویندا، کوس بوئے ول ویندا، منوں ویکھو، میرے ال توجہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلا کام کی کیتا ہے؟ نیکی کیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے، وہ اینا ہی مسئلہ یاد رکھ کے ٹوٹ جاؤ، تہاڈا جمعہ کامیاب ہے کہ پہلا کی کرو، اور سب نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اب بتا دوں میں 2-3 نیکیاں آپ کو، جس کو آپ نے ناراض کیا اسے جا کے راضی کریں۔ اگر آپ کو کسی اور نے ناراض کیا ہے، آپ اسے جا کے راضی کریں گے، اللہ راضی ہو جائے گا آپ پر۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے یہ، میں نے نہیں دی، مدینے والے نے دی ہوئی ہے۔ دوسری بات سن لو نیکی، اکثر میں پچھلے بھی کسی جمعے کیا سی، لوٹ کے نا روزیاں میں اینا حاجی نمازی، ہاں جن کا رزق حلال ہے اللہ ان کے حج بھی قبول فرمائے، ان کے عمرے بھی قبول فرمائے، جنہیں لٹ کے گئے نے اللہ انہیں ہدایت دے، وہ دعا دے میں کر سکنا، ہدایت دی اللہ انہیں کی دے، ہدایت دے۔ عمرہ کرن گیا بندہ، پتہ نہیں قبول ہویا کہ نہیں ہویا، سیدھی بات، حج کر کے آیا قبول ہونے دا پتہ، اور تیرے گھر عمرہ ہے جڑا قبول ہو جائے گا، جدی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دیتی، جدی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دیتی، اور جدی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دیتی وہ کی ہے؟ فرمایا ثبوت اپنی ماں کی باپ کی صرف زیارت کر لے، کی کر لے؟ فرمایا زیارت تو کر لے، تینوں حج مبرور دا ثواب اللہ دے دے گا۔ اے نبی علیہ السلام، اے تے گارنٹی ہے، اے تے گارنٹی دے، کی کر لے؟ تساں کدی کیتی ہوگی تے بولو نا، تسی بڑھیاں دی زیارت کرتے ہو، سویرے اٹھ کے بی بی پاک دامنا جیڑیاں نے انہیں زیارت کرتے ہو، وعدہ پہ مارتے ہو، سن دیا وہ بھی مرضی نال نے تہاڈی، وہ سن لینی ہیں تیریاں، تو کڈا سوڑا پہ ہیں، سمجھ آئی؟ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ یہ مطلب نہیں کہ بڑھیاں ناراض کر چھوڑو، میرے دن میں نا بہت مینوں بد دعاواں بھیج پاؤ پہ آخر لے اتنے جمعہ پڑھن نہ جائے ہو اگلے جمعے، انہوں نے بھی حق ہے، لیکن آپ مکے گئے
اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ مکے جائیں نا، آپ نے حج کر لیا، حج ایک ہی فرض ہے، عمرہ کر لیا ایک ہی ہے، اس کے بعد اگر اللہ تعالی نے دیا ہے تو جانا کو منع نہیں، لیکن آئیں۔ پچھلے جمعے ایک بات رہ گئی تھی، ایک بات میں نے کی تھی، کن کی؟ حضرت مبارک کی، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے؟ جڑے بندے اعظم ہم تو یاد ہے انشاءاللہ، جڑے اس ویلے آتے ٹکرا مارن دا ٹائم ہوگا انہوں بیچارے کی یاد ہونا ہے۔ وہ جو پیدا ہوئے تھے نا حضرت مبارک کے گھر، ان کا نام کیا بتایا تھا میں نے؟ اچھا بولو، اچھا بولو۔ مبارک دے باپ دا نام بتایا سی نا، ہاں عبداللہ۔ لو ایک بندہ، سارے فیل ہو گئے تھی، اور آپ ہوں تو تھی آکی جاؤ گے نا صاحب کو عبداللہ بولیا جی، ایک بندہ ہے نا جنہیں نام دسیا، کی نام دسیا جی؟ حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ حج کے لیے۔ اب جب شہر سے باہر نکلے تو وہاں دیکھا ایک عورت کوڑے کے ڈھیر سے ایک مری ہوئی بطخ اٹھا کے اس کے جناب پر نوچ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے، بی بی کیا بات ہے، یہ تو مردار ہے۔ وہ کہنے لگی، حضرت مردار مجھ پر حلال ہو چکا، کتنے دنوں سے گھر میں فاقہ ہے، ایک بچہ دودھ پینے والا ہے، میری چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1000 درہم تھا تھیلی میں، وہ تھیلی اس کو پکڑائی، ساتھیوں سے الگ ہو کے گھر چلے گئے، سارا زادیرہ اسے دے دیا، اور اسے کیا کہا کہ بی بی میرا ایڈریس یہ ہے، میرا ایڈریس یہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ تیرے یتیموں کو اللہ کے فضل سے پالتا رہوں، اگر کبھی میں بھول جاؤں تو میرے ایڈریس پہ آ جانا۔ اب جب حج کر کے لوگ واپس آئے تو سارے جاتے ہیں حضرت عبداللہ کو مبارک دینے لگ کے لیے، وہ کہتے ہیں بھئی مجھے کیوں مبارک دیتے ہو، میں تو گیا نہیں۔ وہ کہنے کہ مینا میں آپ ہمارے ساتھ، مزدلفہ میں ہمارے ساتھ، عرفات میں ہمارے ساتھ، شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے ہمارے ساتھ، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہمارے ساتھ، بڑے پریشان ہوئے، رات کو سوئے، خواب آئی، مومن کا خواب سچا ہوتا ہے، خواب آئی، دیکھا، آواز آتی ہے، عبداللہ تیری نیکی ہمیں اتنی پسند آئی، تیری شکل میں ہم نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج بدل کرتا رہے گا۔ آپ گھر میں نیکی نہیں کما سکتے، اس کی گارنٹی ہے نیکی۔ پہلے کیا کرو؟ نیکی کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگ۔ پہلے کیا کر؟ یہ کارڈ ہے دعا کی قبولیت کا، پہلے نیکی کر۔ وہ تو ہم کرتے نہیں، ہم کسی کو چائے پلا لیں تو ہم اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، اصل تیری چاہ پہ آئی سی، اصل تو روٹی کھوائے۔ کئی بندہ کو سنتے نہیں گل، اگر کسی کے اللہ حالات بدل دے نا، اور بندے کہتے ہیں یہاں دیا دنداں وچوں تے ساڈیاں روٹیاں دے بھورے نہیں نکلے ہونے، گلاں کرتے رہے، تم کھلاتے رہے ہو، صدقہ و خیرات دیتے رہے تم، اور صدقہ و خیرات کا احسان جتلاتے ہو لوگوں پر۔ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَىٰ، ضائع کر دیا وہ صدقہ خیرات بھی جو تو نے کسی غریب کی پرورش کی۔ سب سے پہلی چیز ہے دعا کی قبولیت کے لیے نیکی کر، پھر مانگ۔ بیٹے کی ضرورت ہے اللہ عطا فرمائے گا، روزی کی ضرورت ہے اللہ عطا فرمائے گا، پاکستان چھڑ کے نسل دی لوڑے اللہ بھی کٹ دے گئے۔
اب اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وظیفہ دسو ساڈا ویزا لگ جائے اسی اتوں جائیے تو میں نہ یا اللہ شہباز شریف بھی جائے عمران خان بھی جائے زرداری بھی جائے یا اللہ یہ سارے خبیثاں کو ساری جان چھڑا اے جان اتوں ہماری اولادیں دھکے کھا رہی ہے جیل وچ بھی عیاش جیلوں باہر بھی عیاش جیلوں میں بھی سوکھے جیلوں باہر بھی یہی سوکھے آٹا لینا دشوار ہو گیا لوگوں کے لیے جینا دشوار ہے لوگوں کے لیے غم نہیں ہے کسی کو کسی کا تو تسی لڑو چنجاں لڑاؤ ہم تو ہر جمعے دعا کرتے ہیں اللہ کو بندے دا پتر حاکم دے 75 سال ہو گئے نے کوئی نہیں لبا جب اللہ کا فضل آتا ہے نا اللہ کا فضل تو یوں نہیں آتا 2-2 کروڑ 5-5 کروڑ کی گاڑیوں میں نہیں آتا سمجھائی نا پھر کیسے آتا ہے بتاؤں آپ کو کیسے آتا ہے وقت کے خلیفہ نے گھر جا کے دیکھا نا تو بیٹیوں کے پاس عید کے کپڑے نہیں بیٹیوں کے پاس عید کے کیا نہیں بابا حق میں وقت ہے حق میں وقت خزانہ بھرا ہوا ہے سونے چاندی کے سکوں سے بابا عید کے لیے کپڑے باپ تھے تکلیف ہوئی وزیر خزانہ کے پاس گئے کس کے پاس گئے وزیر خزانہ کے پاس گئے اتنے تے ارباں روپیاں دی کਣک لے آ کے سٹ دیتی کو پوچھنے والا ہے ان سے کون پوچھے گا اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہاتھ میں وقت وزیر خزانہ کے پاس جاتا ہے ہاتھ میں وقت جا کے کہتا ہے مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو وزیر خزانہ نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھ کے دے دیں کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے آپ لکھ کے دے دیں کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے جب ملکوں کے حکمران ایسے تھے تب اللہ کی رحمت برسا کرتی تھی ان ملکوں پر اللہ کی برکتیں برسا کرتی تھی ان ملکوں پر جب ملکوں کے حکمران پر دیانت ہو جائے خائن ہو جائے اپنے علاوہ انہیں کوئی نظر نہ آئے ہمارے بیٹے بیٹے نہیں ہیں ہماری اولادیں نہیں ہیں ہمیں اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے ہم پاکستان کی مٹی سے ہم اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں انہیں تو ہے ہی نہیں یہ تو آتے ہیں حکمرانیاں کرنے کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں آتے ہیں اور جاتے ہیں کوئی دیر جیل گزارے کوئی دیر باہر گزار لے جب ایسے حکمران ہوتے ہیں پھر اللہ کی برکتیں آتی ہیں پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں میں بات کر رہا تھا اب میں ختم کروں ایک آدمی سفر کر کے کتنے دن رات کا سفر کر کے جامعہ دمشق گیا کیا پوچھنے کے لیے کہ مشرک کو اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا یہ پوچھنے کے لیے اب مفتی صاحب نے امام صاحب نے اس کا بستر لگوا دیا اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ تاکہ سے اندر سے آواز آئے بیوی کو جا کے کیا کہا کو مکھن ہے ادبا اب بیوی نے کہا یہ تو دس تینوں لوڑ کیڑی پی گئی دیکھو جی پاک بندہ شاہ صاحب بھی ہے شیخ صاحب بھی ہے بٹ صاحب بھی ہے بیوی صاحب نے کوئی صاحب نہیں اب میں نے صحیح کہہ رہے ہیں کنے نہ ہویا کرو تو ہم بھی پتہ ہے بیوی صاحب نے کوئی صاحب نہیں ہوتا سارے انج کھلوتے ہوں سلوٹ مارن اتنے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھ پا مکھن ہے وہ بیبی یہ نہیں آتی ہے کہ نہیں جواب تو ایسا کہ ہے یا نہیں لیکن یہ گل یہاں پھڈا نہ پایا کرو تھی کچھ پوچھو گے جواب کچھ دین گیا ٹھیک ہے نہ پھڈا پایا گزارا نہیں ہوا پھر روز لڑائی ہوے گی خاموشی چ بہتری ہے وہ آدھی ہے کرنا کی جے مولی جی یہ تو دسو انہیں کہہ رہی تو دس
یہ پچھلا سوال پورا نہیں ہوا، انہیں دوجا کرتا، انہیں کوئی درجن سارے انڈے بھی ہیں۔ انہیں کہا مولوی ہوں کی ہو گیا، مولویاں دے گھروں انڈے کھا جائے کوئی جنہیں ساری زندگی آپ ختم پڑھنے نے، انہوں نے اچھا انہوں نے کدی کوئی نہیں مریا کہ انہیں بھی کدی ختم دعایا ہوئے؟ خیر انہیں کیا کہ خیر ہو گئے صحیح، مولوی ہوں کی ہو گیا کوئی؟ انہیں آخیا نہیں تو دس، انہیں آخیا نہیں ان کو خطرے کا کام ہے، تو دس پہ کیڑا پرونا آ گیا جنہیں ساڈے گھروں انڈے دے پراٹھے کھاڑے نے؟ انہیں کہا ایک بندہ آیا ہے، مول صاحب کہندے نے، انہوں سنتا ہے پیا، انہیں کہندے گھر کی لڑائی پی گئی ہے، چنگا مولوی دے کوئی لڑائی نہیں مکدی۔ انہیں آخیا ایک بندہ آیا ہے، انہیں آخیا مولانا تھوڑی اگے بھی ایک بیوی تے ہے بڑی لڑاکی، تے ایک کڑی بڑی پڑھی لکھی ہے، اج کل بڑے جامعات کھلے ہیں نا، اتنے بھی صرف نہ شعر و شاعری سکھا سو کے ویلیاں ہو جاندیاں۔ تے کئی اگلے دہڑے میں کہتے ریلوے روڈ تے بورڈ لگے ویکھیا سی طویل سکھانے کے لیے آیا کریں گی پرلی گلی میں، وہ ہوں لا چھڑیا نے بورڈ طویل سکھانے کے لیے۔ قوم دا اگے کہڑا قوم جہی پرواز بھی کرتی، تھوڑے طویلاں نال تے بیڑا گرک ہو گیا اس ملک دا۔ جڑا سربراہ ہوندا ہے وہ بھی جوتھیاں دے ذریعے، نجومیاں دے ذریعے، پیراں دے ذریعے، وہ یہو کچھ کھے خواری اس ملک جو بلّی جا رہی۔ خیر انہیں آخیا وہ بندہ رشتہ لے کے آیا، وہ بندہ مولوی جی تہاڈا دوجا بیاہ کرانا ہے۔ انہیں ڈانگ پھاڑ لی، انہیں تو بھی نکل تے مینوں وہ کو لے کے جا، میں وہ بھی خیر خبر لاں، سمجھ آئی؟ وہ سنتا سی پیا۔ خیر جنگ جاری رہی، صبح اذان ہوئی، مولانا نماز پڑھانا ہے، نماز پڑھا کے ویکھیا تو بندہ جتیاں چک کے ٹر پیا۔ انہیں کہا مسئلہ تے سمجھ جا، انہیں کہا سمجھ راتی آ گئی سی مینوں، جے ایک بڈھی اپنی شریک برداشت نہیں کرتی، جے ایک بڈھی اپنی شریک برداشت بول دے کہ انہیں تو نہیں کرتی، تے اللہ جڑا وحدہ لا شریک ہے ان کے کل اپنا شریک برداشت کرے گا۔ تے جے بڈھی ایسا بندہ برداشت نہیں کرتی جیڑا او دا شریک ڈھونڈ کے لے آوے، وہ شریک ہی ڈھونڈ کے لے آئے تھے نا، مولوی تہاڈا میں دوجا بیاہ کرانا، مولوی تہاڈا میں کرو گے دو تسی بھی آ جائے گا وقت، اس کے سوا گزارا نہیں ہونا۔ میں پچھلے جمعے بھی آخیا سی کہ یہ گل بندے میری گل چنگی نہیں لگی، یہ آنا ہے وقت اور اس کے سوا گزارا نہیں ہونا۔ عورتوں کی بہتات ہو گئی ہے اور برائی سے بچنے کا یہی ایک طریقہ رہے گا، اسلامی طریقہ، اس کو اپنانا پڑے گا، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہوگا۔ جب ایک عورت اپنی شریکہ برداشت اور جو شریکہ کی دعوت دے اس کو بھی برداشت نہیں کرتی، تو مکہ کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف لنا ربکا، صفت بیان کر اپنے رب کی۔ فرمایا میرے رب کی صفت ہے قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔